تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، سورہ سبا کی جو ہے کیا نام ہے، یہ 22ویں نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو پکارو الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن لوگوں کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ شفا دیں گے، کہ وہ مدد کریں گے، وہ مشکل کشائی کریں گے، اور وہ اولادیں دیں گے، اور وہ بیماریوں سے شفا دیں گے، اس طرح کی گمان کر رکھے بیٹھے ہو ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں، اللہ کے علاوہ میں جن کے اوپر تم نے گمانیں کر رکھی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، تو ان کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ لا یملکون، کہ جن کے اوپر تم نے گمانے کر رکھے ہیں، ہاں وہ تمہارے پیر میر اور تمہارے معبود باطلہ جتنے بھی ہیں، جن کے اوپر تم نے گمانے کر رکھے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ، کہ وہ ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ شفا دینے پر مالک ہیں، اور نہ تمہیں اولادیں دینے پر مالک ہیں، اور نہ تمہاری مشکل کشائی کر پر مالک ہیں، نہ تمہاری مدد کرنے پر مالک ہیں، فی السماوات، آسمانوں کے اندر، ولا فی الارض، زمینوں کے اندر، یعنی آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اس پر قادر نہیں ہے، اور زمین پر جتنی مخلوق ہیں چاہے جاندار ہیں یا بے جان ہیں، کسی بھی قسم کی مخلوق ہیں وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے، یعنی لا یملکون، مالک نہیں ہے وہ، مثقال ذرۃ، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں کے اندر بھی، ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں بھی ہے، زمینوں میں، وما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فیہما، اس آسمان زمین دونوں کا اندر، من شرک، کچھ بھی کوئی ساجہ، یعنی ان کے کوئی، یعنی اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی شریک یا ان کا کوئی حصہ، یعنی آسمان زمین میں کسی چیز پر نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، انہی میں سے، یعنی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ اس آسمان زمین کو بناتے ہوئے اللہ کے ساتھ انہوں نے بھی کوئی ساتھ دیا ہو بنانے میں، یا اللہ کی کوئی مدد کر دی ہو، نعوذ باللہ، سمجھ آئے، تو اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مددگار ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہیں، اگر کوئی مددگار ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہیں، شفا بھی وہی دیتی ہے، مشکل کشائی بھی وہی کرتی ہے، اور مدد بھی وہی کرتی ہے، اور سارے معاملات کو بھی وہی بناتا ہے۔ آگے یعنی 23ویں آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، یعنی اس کے ہاں کوئی شفاعت بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، الشفاعت فاعل ہے تنفع کا، یعنی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، عندہ، اس کے پاس، یعنی کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے پاس، یعنی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتے، انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے، الا مگر لمن اذن لہ، یعنی اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے کیا ہے، اجازت دی ہے، تو اجازت اللہ تعالیٰ اس وقت وہ بھی نبی علیہ السلام اللہ کی تعریف کریں گے، اور ایسی تعریف کریں گے کہ نہ پہلے کسی نے کر سکے نہ کوئی بعد میں کر سکے گا، یعنی سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے، تو اللہ فرمائیں گے اے نبی علیہ السلام اپنا سر اٹھا اور یعنی بتا کیا چاہتے ہو، تو پھر شفاعت کا عرض کریں گے، پھر فرمائیں گے اپنی امت کے لیے شفاعت کر دے، تو یہ شفاعت بھی اجازت کے بعد ہوگی، اور نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے وہ بھی اجازت کے بعد، اس سے پہلے وہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ شہید وہ جو ہے نا شفاعت کریں گے، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہی کریں گے، اور اس کے بعد قرآن کا جو قاری ہے، حافظ ہیں، وہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کیا کریں گے، اللہ کے اجازت کے